بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل مدائن کون تھے؟ ناظرین گرامی، اہل مدائن عربی النسل تھے۔ وہ اپنے شہر مدائن میں سکونت پذیر تھے جو شام کے اطراف میں ارزمان، جو آج کل اردن میں ہے، کے قریب تھا، جو قوم لوط کے قریب حجاز سے متصل تھا۔ ان کا دور قوم لوط کے کچھ بعد کا دور ہے۔ مدائن شہر قبیلہ مدائن کے نام سے معروف تھا، اور یہ قبیلہ مدائن بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے وجود میں آیا۔ مدائن کا قبیلہ بحیرہ کلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ یہ جگہ شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھی، اور عہد نبوی میں حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں مدائن کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے۔ مدائن کا علاقہ تبوک کے بالمقابل واقع ہے۔ قرآن کریم میں مدائن سے گزرنے والے اہل حجاز کے تجارتی راستے کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ قرار دیا گیا ہے، جو قوم لوط اور اہل مدائن دونوں کے علاقوں سے گزرتی تھی۔ اہل مدائن کی بستیاں خلیج عقب کی بندرگاہ ایلا کے جنوب میں خلیج عقبہ اور خلیج کلزم کے ساتھ ساتھ اور مشرق میں تبوک تک واقع تھیں۔ مدائن کے علاقہ میں ان دنوں الحمیدہ، مکنا، الخریبہ، تحریم، المفیلے اور زبا نامی بستیاں آباد ہیں۔ ناظرین گرامی، بعض مفسرین کے نزدیک مدائن اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ ان میں مدائن متمدن اور شہری تھے، جبکہ اصحاب ایکا جنگل والے دیہاتی تھے جو مدائن کے مشرق میں تبوک کے علاقے میں آباد تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک موجود تبوک ہی مقام ایکا ہے۔ اس کے برعکس حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مدائن اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے، جو باپ کی نسبت سے مدائن کہلایا، اور زمین کی طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوئے، اور راجح بات بھی یہی ہے۔ حافظ ابن کثیر کے نزدیک ایکا ایک درخت تھا، اہل قبیلہ اسی کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا اس کی نسبت سے قبیلہ مدائن کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور مشرکانہ عقائد پر کاربند ہونے کے علاوہ ناپ تول میں کمی، معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی کی علتوں میں گرفتار تھی۔ ان گناہوں کی پاداش میں اس قوم کو دو قسم کے عذابوں نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کا عذاب تھا۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپر آسمان سے آگ برسنے لگی، جس نے ان سرکشوں کو جھلسا کے رکھ دیا۔ شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب مختلف بیان کیا گیا ہے۔ بعض کے مطابق شعیب بن یشخر بن لادی بن یعقوب، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ شعیب بن نویب بن ایفا بن مدائن بن ابراہیم علیہ السلام، اور بعض نے یوں کہا شعیب بن سیفور بن ایفا بن ثابت بن مدائن بن ابراہیم علیہ السلام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی دادی لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، اور شعیب علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جس دن انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی لوط علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ کرا دی۔ ناظرین گرامی، جب سلیمہ بن سعد عنزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تو اس نے عنزہ تک اپنا سلسلہ نسب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنزہ اچھا قبیلہ تھا مگر ان پر ظلم ہوا، پھر اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ یہ شعیب کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے اور عرب عربہ سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں عنزہ کہا جاتا تھا۔ کچھ سلف نے شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ قوم کو دعوت دیتے وقت نہایت فصیح و بلیغ انداز اپناتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم مدائن والوں کی طرف ان کے ایک بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، نیز ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے تو خطرہ ہے کہ تمہیں گھیرنے والا عذاب آ لے گا، اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ویسے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، مدائن کے لوگ کافر تھے، راہگیروں اور مسافروں کو لوٹتے اور ایکا کی پوجا کرتے تھے۔
جو ایک درخت تھا جس کے ارد گرد بہت زیادہ درخت تھے۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بھی بہت برا تھا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت زیادہ لیتے اور دیتے وقت کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا۔ انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک ہونے کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے اور دوسروں کو تنگ کرنے سے روکا۔ اس پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اکثر کفر پر ہی جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔ اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی میں وہ واضح دلیل لے کر آیا ہوں جس سے میری لائی ہوئی تعلیمات کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اس دلیل سے مراد وہ معجزات ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے تھے، مگر اس حوالے سے تفصیلاً ذکر کہیں نہیں ملتا۔ ناظرین، شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور درستی کے بعد روئے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے دعوتی و تبلیغی پیغامات کے دوران قوم کو عدل و انصاف اپنانے اور ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کی دعوت دی اور یہ سمجھایا کہ اگر تم ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہر راستے پر مت بیٹھا کرو، یعنی ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول نہ کرو اور نہ ہی انہیں ہراساں کرو، مگر وہ ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے اور آپ کی نصیحت پر غور نہیں کرتے تھے۔ امام صدی وغیرہ نے صحابہ کرام سے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ لوگ راہگیروں سے 10واں حصہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی وضاحت فرمائی ہے اور کہا کہ انہی لوگوں نے سب سے پہلے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ پہلے تمہاری تعداد کم تھی لیکن اللہ نے تمہیں بڑھا دیا۔ پھر آپ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی اپنے تمام برے کام چھوڑ دو ورنہ اللہ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر کے تمہیں مفلس بنا دے گا اور آخرت کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اس قوم کی بے شمار برائیوں میں سے ایک نمایاں برائی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والوں کو روکتے اور انہیں آپ کے دین میں 100 کیڑے نکال کر اس دین کے اختیار کرنے سے روکتے، اور اس پر مستضاد یہ کہ آپ پر ایمان لے آنے والوں کو ڈراتے دھمکاتے اور رب کے رستہ میں کجی تلاش کرتے تھے، جس پر ان پر غضبناک عذاب نازل ہوا جس سے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔